برکت دیں۔ میری طرف سے، چرچ کی طرف سے آپ سبوں کو بہت بہت میری کرسمس، اور چرچ کی طرف سے فیس بک پہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سبوں کو بھی بہت زیادہ میری کرسمس مبارک ہو۔ پھر صرف فیس بک پہ دیکھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مسیح یسوع کی یہ جو آمد ہے بڑا دن مبارک ہو۔ پلیز بیٹھیے۔ آج جس ٹاپک پر آپ لوگوں نے ابھی سنا، نوٹ کیا، میں خداوند کا کلام شیئر کرنے والا ہوں۔ وہ ہے آؤ بیت الہم تک چلیں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں سے ہم حوالہ پڑھیں گے۔ اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 8ویں آیت سے شروع کر کے 20ویں آیت تک۔ دوبارہ حوالہ رپیٹ کروں گا۔ مقدس لوکا ڈاکٹر کی معرفت لکھی گئی مسیح یسوع کی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے شروع کر کے 20ویں آیت تک ہم پڑھیں گے، اور ہمارے پیش نظر جو میسج ہے وہ ہے آؤ بیت الہم تک چلیں۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کیونکہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید تھی، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الہم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے، کیا کریں؟ دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو بھی چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ میری ڈیڈ یو؟ مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے۔ اس میں بہت کچھ ہے جو ہمیں سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس فرشتے یا فرشتوں کے ذریعہ سے جو چرواہوں کو، گڈریوں کو پیغام پہنچا، اور پیغام جب انہوں نے قبول کر لیا تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے ایک
دوسرے کو بتا کر اعلان کیا، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا سوچ لیا۔ کلام سننے کے بعد، میسج فرشتے سے ریسیو کرنے کے بعد جب انہیں پتا چل گیا تو انہوں نے کیا کہا ایک دوسرے کو، آؤ بیت الحم چلیں۔ اور یہ جو بات ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے، جا کر دیکھیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے کنفرم کریں گے۔ ہم ایک گیت میں بے شک حضور نبی سن رہے تھے، میری ڈیڈ یو نو، اے مقدسہ مریم کیا تو جانتی ہے کہ تو جسے ڈیلیور کر رہی ہے، جنم دے رہی ہے، ایک دن تجھے بھی یہ نہیں پیدائش سے ہم کنار کرے گا۔ یہ بہت ساری بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ خود رہائی دے گا۔ ابھی آپ نے میٹنگ لیڈ کرنے والے سے یہ سنا کہ ہمیں تو پتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ تو تاریخ میں رقم ہو گیا، کتابوں میں آ گیا، کتاب مقدس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور ہمیں ایمان لانے کی دعوت مل گئی۔ لیکن مقدسہ مریم نے اس وقت قبول کیا جب اسے ان ساری چیزوں کا پتہ نہیں، یہ ایک سوال تھا اس کے سامنے۔ لیکن میں ابھی صرف آپ کو چرواہوں کے رد عمل تک رکھنا چاہتا ہوں، ان کے ایکشن تک، ان کے جواب تک۔ جب انہیں پیغام ملا، انہوں نے کہا آؤ بیت الحم تک چلیں۔ اچھا ہے، ہم بیت الحم کے تعلق سے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو جانیں۔ مقدسہ مریم اور یوسف بیت الحم میں نہیں رہتے، یہ ناصرت شہر میں یہ جوڑا رہتا ہے، اور وہاں اس وقت کیسر اگوستس کی طرف سے ایک حکم جاری ہوتا ہے کہ ہر ایک کے نام لکھے جائیں۔ پہلی اسم نویسی، پہلی مردم شماری کا شہنشاہ عالم کیسر اگوستس نے روم سے اعلان کیا، اور یہ بھی کہا کہ اپنی مردم شماری کے لیے سارے اپنے اپنے شہروں میں جائیں گے۔ تو چونکہ ان کا تعلق بیت الحم سے تھا، یہ وہاں کے رہائشی تھے، ان کے آباء و اجداد وہاں تھے بیت الحم، تو اس لیے انہیں بیت الحم جانا پڑا۔ اگر ہم کتاب مقدس کو دیکھیں تو بیت الحم میں مسیح یسوع کی پیدائش کے تعلق سے آلریڈی نبیوں نے، پیغمبروں نے پیشن گوئی کر دی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ انبیائی اصغر کی کتاب ہے میکا، اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت آپ دیکھیے۔ صفحہ نمبر 871 ہے، 5واں باب اور اس کی 2 آیت ہم پڑھیں گے، 3 اور 4 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ خدا نے سالوں پہلے بیت الحم کے تعلق سے، وہاں مسیح یسوع کی پیدائش کے تعلق سے بتا دیا تھا۔ یہ جو کیسر اگوستس نے حکم جاری کیا ہے، اصل میں وہ خدا کا خادم ہے۔ خدا نے بادشاہوں کو، خدا نے مجوسیوں کو، خدا نے فرشتوں کو، خدا نے مقدسہ مریم اور یوسف کو، اور کتنے کریکٹرز ہیں جو مسیح یسوع کی پیدائش پر متحرک ہوتے ہیں، اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں، اور ان کا ذکر نہیں اور کچھ کا ہے۔ لیکن خدا نے نبیوں کو وقت سے پہلے یہ بتایا تھا۔ یہ آپ لوگوں نے حوالہ نکال لیا ہوگا، یہاں لکھا ہے، لیکن اے بیت الحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا۔ بیت الحم، ہمیں بیت الحم کا جو نام ہے اس کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے شہر کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے نام کا مطلب کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی بیٹی اور بیٹوں کا جو نام رکھتے ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بیت کا مطلب ہے گھر، لحم کا مطلب ہے، اگر ہم عبرانی میں دیکھیں
تو روٹی، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیت لحم کا مطلب پورا ہے روٹی کا گھر۔ اور ایک دفعہ بیت لحم میں جب قحط پڑا تو لوگ تو وہی تھے، لیکن کتاب مقدس بتاتی ہے کہ ایک خاندان بیت لحم کو چھوڑ کر مواب کی طرف چلا گیا، اور جو کچھ ان کے ساتھ گزرا آپ اس کو کتاب مقدس میں سے پڑھیے۔ خدا نے جس سے روٹی کا گھر کہا ہے، خدا نے جس سے برکت کا، مسیح یسوع نے ایک دفعہ کہا اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو، زندگی کی روٹی جو کوئی اسے کھائے گا وہ کبھی بھی بھوکا نہ ہوگا۔ شاگردوں نے کہا خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ جب بہت سارے لوگ یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے تو مسیح یسوع نے کہا تم بھی مجھے اگر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو آزادی ہے۔ انہوں نے کہا خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ اس لیے کہ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں۔ تو زندگی کی یسوع مسیح سے زندگی صادر ہوتی ہے۔ مسیح یسوع نے کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی کسی کی گردن نہیں کاٹی، اپنی بادشاہی کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے، بلکہ لوگوں کو زندگی دی ہے۔ وہ زندگی کا چشمہ تھی۔ میں واپس آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں، اور بیت لحم کو اگر ہم عربی میں دیکھیں تو پھر ہے گوشت کا گھر، لحم گوشت ہے عربی میں، دوسری زبان میں اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن میں واپس آپ کو یہاں رکھنا چاہتا ہوں اپنے میسج میں۔ لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ نبی بیت لحم میں رہتا ہے، اس کے قریب یروشلم ہے، ہم پنڈی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اسلام آباد کیپٹل ہے، اور ہم فیل کرتے ہو کہ ہمارا شہر تو چھوٹا ہے، اور یہ اپنے شہر کو مخاطب کہتا ہے تو ہے تو چھوٹا، لیکن دیکھ تو کیا کرے گا، تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ خدا نے رد کیے ہوئے لوگوں کو، خدا نے پاس مردہ لوگوں کو، خدا نے جنہیں کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا انہیں کچھ بنا دیا، اس لیے کہ وہ خدا سے ریلیٹڈ تھے۔ اور یہ داؤد کا گھر تھا، یہ عبید کا گھر تھا بیت لحم۔ بے شک قریب کتنا بڑا شہر کیوں نہ ہو، لیکن اس شہر پر راج کرنے والا، حکومت کرنے والا، دنیا میں حکومت کرنے والا نبی بتا رہا ہے کہ یہ اس چھوٹے گاؤں سے، چھوٹے قصبے سے نکلے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ اس کا مصدر زمانہ سابقہ قدیم الایام، جس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بہت پرانا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ایک خاتون نے سخار کے مقام پر ایک کنویں پر ایک بات کی اور کہا کہ یہ کنواں تو ہمارے باپ یعقوب نے دیا۔ تو مسیح یسوع نے کہا تھا اس سے پہلے کہ آپ کا باپ دادا یعقوب پیدا ہوتا میں، وہ قدیم الایام سے ہے۔ اس کا مصدر زمانہ، مصدر کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، سٹارٹ، شروع۔ اس کا مصدر زمانہ ہاں سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے، اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچا درد ذیل سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلابانی کرے گا۔ گلابانی کرنے کا مطلب ہے کہ نگہبانی کرنا، رکھوالی کرنا، سنبھالنا، لک آفٹر کرنا، وہ کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا۔ He will be an elder, he will be a big one۔ اس کا جلال اور اس کی حشمت اور اس کی بزرگی ہوگی کہاں تک؟ زمین کی at the end of the earth، شمال، مشرق، جنوب، آسٹریلیا، انڈونیشیا سے لے کر امریکہ کی سرحدوں تک، سارے بڑے اعظموں میں وہ کیا ہوگا؟ بزرگ ہوگا۔ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا، وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ یہ کتنے سالوں پہلے کی بات ہے، یہ کتنے
صدیوں پہلے کی بات ہے کہ نبی نے یہ بات کر دی تھی، لیکن آج بیت لحم میں مسیح یسوع کے پیدا ہونے کی خبر چرواہوں کو ملی اور انہوں نے اپنے دل میں پھر اپنے منہ سے اونچی آواز میں کہا کہ آؤ ہم بیت لحم تک چلیں۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مسیح یسوع پیدا ہوا تو بہت سارے لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچا۔ اگر ہم متی کی انجیل پڑھیں اس کے دوسرے باب میں تو مجوسیوں کے ذریعہ سے یہ میسج ہیرودیس بادشاہ کو پہنچتا ہے۔ ہیرودیس اپنے دربار میں فقیوں اور فریسیوں کو بلا لیتا ہے۔ جب اسے پوچھا گیا کہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو چونکہ اس کے گھر میں تو نہیں تھا، اس کے رشتہ داروں میں بھی نہیں تھا، تو اس نے ایسے کیا کہ فقیوں اور فریسیوں کو بلا لیا اور انہوں نے کلام مقدس میں سے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر بتایا، جیسے آج بھی بہت سے لوگ ٹھیک ٹھیک خدا کا کلام سن رہے ہیں اور ٹھیک ٹھیک سنا بھی رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ فقیوں اور فریسیوں نے، عالموں نے جن کے پاس بڑا علم ہے، مجوسیوں کو کہا کہ جاؤ، اور ہیرودیس نے بھی جاؤ، جا کر دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو آ کر ہمیں بھی ان کے پاس تھیالوجی ہے، ان کے پاس علم ہے، انہیں پورا پتہ ہے، لیکن انہوں نے جو قدم چرواہوں نے اٹھانے کا فیصلہ کیا انہوں نے نہیں کیا، اور جا کر بادشاہ کا، مسیح یسوع کا دیدار وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اب پڑھتے ہیں اس حوالے میں، انہوں نے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ وہ گئے اور انہوں نے دیکھا، کنفرم کر لیا کہ واقعی ہی یہ ٹھیک ہے۔ آج بھی بہت دفعہ لوگ باتوں کو تو سنتے ہیں، ان کے پاس اس کا علم بھی ہے، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو کچھ سنا ہے اس کو پریکٹس میں نہیں لاتے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں میری زندگی میں ہوا، خداوند نے فرمایا تھا، اور پھر وہ برکت کی ان کی حدوں کو نہیں چھو سکتے جو انہیں چھونا چاہیے تھا، جو انہیں حاصل کرنا چاہیے تھا، جس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کلام سننے والے بھی ہو سکتے ہیں کہ وعدے تو خدا کے آپ کو مل گئے، فرشتے کے ذریعے سے میسج بھی مل گیا، لیکن بس آپ نے سن لیا، لیکن جو کچھ ریسیو کرنا تھا، کنسیو کرنا تھا، کنفرم کرنا تھا، وہ آپ نہ کر سکے، اس لیے کہ آپ نے چرواہوں کی طرح ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ آپ اپنے بستر سے نہیں نکلے، آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے، آپ نے اپنی چیئر کو نہیں چھوڑا، آپ گئے ہی نہیں اور سنی سنائی باتوں تک رہ گئے، اور خدا کے وعدے آپ کی زندگی میں وعدے ہی رہ گئے۔ آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئیں ہم جا کر دیکھیں۔ پاس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور دیکھا کہ یہ واقعی ایسی ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور، وہ گواہ بن گئے، وہ گواہ بن گئے، وہ مشہور کرنے لگے، وہ دوسروں کو بتانے لگے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا، ہم نے ان سے پیغام حاصل کیا، اور جو کچھ ہم نے پھر ان سے سنا اس کی ہمیں سمجھ لگی، اور سمجھنے کے بعد ہم اس کو چیک کرنے کے لیے گئے اور جا کر ہم نے دیکھ لیا، اور اس کے ایک طرح سے وہ خدا کے خادم اور مبشر اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، وہ چرواہے تھے۔ میرے لیے ایک یہ بھی بڑی بہت مزے اور بابرکت بات ہے کہ یہاں مجوسی تو بادشاہ تھے، ان کے پاس میسج انڈائریکٹ
सितारे के जरिए से आया है और अपने इल्म से उन्होंने हासिल किया है। लेकिन चरवाहे जो शहर से बाहर रहते हैं, जो एक कमजोर मखलूक उस वक्त तस्वर किए जाते हैं, जिनके पास से भेड़ों की हो सकता है स्मेल आती हो, जो अपने खानदान और घराने के साथ भी नहीं, जो शहरी जिंदगी भी नहीं गुजारे, खुदा ने उन लोगों पर नजर की, उन छोटों को चुना और डायरेक्ट खुशखबरी दी। अगर आप हलीम हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, तो फिर यह मैसेज आपके लिए है। और क्या नतीजा ये निकला कि वो फिर बातें मशहूर करने वाले बन गए और ये उनकी जिंदगी का हिस्सा और तारीख बन गया। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो लिखा है, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे की ताज्जुब किया। लोग सरप्राइज, लोगों के लिए सरप्राइज बन गया। अगर हम सामरी औरत को देखें जो यीशु से मिली, अगर हम उस शख्स को देखें जिसमें से लश्कर रूह का निकाला, चंद मिनट की उनके वो यीशु के साथ मिले, लेकिन ये लोग अभी उस यीशु को, मसीह यीशु को जो निजात देता है, जिसका लिखा है कि ये बिशारत तमाम उम्मत के लिए होगी। इंग्लिश अगर पढ़े तो लिखा है फॉर ऑल द नेशंस, ये सबों के लिए है। और जो फिर वाकई ही मसीह यीशु तक पहुंचे, वो उसी वक्त न सिर्फ अपने खानदान और घराने को, अपने शहर और मुल्क को तब्दील करने वाले बन गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगला साल जब आ रहा है जिसमें हम यीशु का मैसेज सुनेंगे कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो, तो फिर आप अगर वो उसे देखेंगे, उसे मिलेंगे, तो फिर वो आपके जरिए से बहुत बड़ा काम करने वाला है। ये चरवाहा है जो यीशु को अभी बच्चा है, मुझे नहीं पता कि वो इनके साथ बोला है कि नहीं। वैसे बहुत सारे लोग किताबों में कहते हैं दूसरी कौमों के कि मसीह यीशु जब बच्चा था तो वो बोलता था। जब लोगों ने आके कहा मरियम ये बच्चा कहां से ले आया गया, तो उसने कहा किसी से पूछो। हमारी किताब मुकद्दस में ये नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं चरवाहे सिर्फ उन्होंने देख लिया, उसे सिजदा कर लिया, उसके सामने चले गए, कलाम को कबूल कर लिया और उनकी जिंदगी और हैसियत बदल गई। और वो लोगों को जब कलाम सुनाते, बाइबल ये बता रही है कि लोग हैरान होते, लोगों के लिए सरप्राइज बन जाता जब वो बातें करते, अनाइटिंग हो जाती लोगों को, उनकी बातें मुतासिर कुन होती। Would you like to be changed? Would you like to be this kind of person? चरवाहों की तरह कलाम ये फरमा रहा है। तो इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी, ताजुब की, आप इसे नोट करें इस लफ्ज को। मगर मरियम इन सब बातों का अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और जो चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए जब इस पैराग्राफ का ये आखिरी हिस्सा पढ़कर मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं कि इन सारी बातों का रिजल्ट क्या निकला, फ्रूट उन्हें क्या मिला मसीह यीशु की आमद का, उनकी जिंदगी में क्या चीज आ गई। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, लिखा है कि वो सुनकर और बाद में देखकर कहां तक पहुंचे, खुदा की तमजीद। मसीह यीशु जब पैदा हुआ, चरवाहे ही तमजीद नहीं कर रहे, उनकी जिंदगी में हमद और प्रस्तुश कैरल सर्विस नहीं आ गई। जब मसीह यीशु पैदा हुआ तो इन हवाले में हम पढ़ रहे हैं कि आसमान पर फरिश्तों की ग्रोह, अब ग्रोह में आप तर्जुमा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि एक फरिश्ता होगा, एक फरिश्ते की ग्रोह होती है, दो नहीं, कितने का हजारों होंगे फरिश्ते, और वो खुदा की हमद कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक बड़ी तब्दीली दुनिया में आ रही है, एक चेंज कायनात में आ रही है, और सब कुछ तब्दील होने को है, सिचुएशन बदलने को है मसीह यीशु की पैदाइश पर। जो दुखी थे, जो गमजदा थे, जो परेशान थे, जो अंधेरे और तारीकी में बैठे हुए थे, उन सबों पर नूर चमक गया। यहाँ लास्ट बात यह है कि वो खुदा की तमजीद करते और हमद करते हुए इनकी झोली में जो आया, इनकी जिंदगी में जो आ गया, वो खुदा की तारीफ आ गई, वो शुक्र गुजारी आ गई, ये सिताइश से भर गए।
मायूसी, परेशानी, ओ खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हम पर रहम किया है, तूने हम पर तवज्जो दी है, तूने अपने फरिश्ते को हमारे पास भेजा है, तूने हमें तौफीक बख्शी है कि हम इस शख्स को देख ले जो दुनिया में कुछ करने के लिए आया है। हालेलुया। खुदावंद आप सबों को भी फजल दे, तौफीक दे कि आप इस रोटी के मालिक, इस बैतलहम के बुजुर्ग और एल्डर और बादशाह तक पहुंच पाए और आपकी जिंदगी में भी खुदा की तारीफ, सिताइश और हमद आ जाए और आपकी जिंदगी और आपके हालात बदल जाए। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दें। आए हम सारे अपने स्वरों को झुकाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ।